زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں، یہ حدیث روایت کرنے والی ہیں، یعنی روایت کرنے والی خود رسول اللہ کی صحابیہ ہیں، صحابی نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اور صحابی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ آپ فرماتی ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے رسول اللہ نے خطاب کیا، تقریر فرمائی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ فقالا، اور حضور نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں، تصدقتا ولو من حلیکن، حضور نے فرمایا زکوٰۃ دیا کرو اگرچہ پورا زیور ہی تمہیں کیوں نہ دینا پڑے، یا زیور میں سے ہی کیوں نہ دینا پڑے، یعنی جو آپ کے پاس زیور ہے نا اس میں سے ہی کیوں نہ دینا پڑے، سب زکوٰۃ دو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّا كُنَّا أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ قیامت کے دن زیادہ جہنمی تم عورتیں ہوں گی، جہنم میں زیادہ تم عورتیں ہوں گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے زیادہ، یعنی زکوٰۃ جو دینے والے لوگ نہ دینے والے لوگ ہوں گے نا ان کی تعداد میں سے جو مقابلہ کیا جائے گا تو عورتیں زیادہ ہوں گی۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی بات کی؟ یا تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کل تعداد جو ہے جہنم کی عورتوں کی زیادہ ہوگی، یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دینے والے جہنم میں جائیں گے نا ان میں سے زیادہ جو ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی۔ تو حضور نے فرمایا تم ہوگی، کیوں کہ تم اور عورت کے پاس زیادہ زیور، اور وہ فطری طور پہ نہیں، لالچی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا پھر اس سونے میں سے دو۔ اور زیوروں لفظ کیا آیا ہے حدیث میں؟ ہلیہ کنہ، کیا ہلیہ کنہ کس میں سے لفظ آیا ہے؟ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے۔ اب کئی عورتوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو زیور پہنا ہوا ہے، ہم زیور اسی کو کہتے ہیں جو پہنا نہیں ہوتا، تو جو ڈلیوں کی شکل میں تو اس کو ہم سونا کہتے ہیں، جو عام حالت میں ہوتا ہے نا، جب زیور جب بن جاتا ہے ہار یا کنگن یا کوئی انگوٹھی تو وہ کیا ہم کہتے ہیں اس کو؟ بھائی زیور کہتے ہیں نا، اسی وقت کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا زیوروں میں سے دو، تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ زیور میں بھی ہے، یعنی صرف اس سونے پر نہیں ہے جو آپ کم رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ زیور پر بھی ہے، یعنی چاہے آپ کے استعمال میں بھی ہے نا اس پر بھی زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ ہمیں اس بنیاد پر رسول اللہ نے فرمایا اکثر عورتیں جہنم میں جائے گی، ہم خود اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم خرید کے دیتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں۔ میرے سمیت ہر بندہ غور کرے کہ کتنوں کی بیویاں اور کتنوں کی بچیاں زکوٰۃ دیتی ہیں، کتنی زکوٰۃ دیتی ہیں؟ 30 سال ہو گئی عمریں۔ میں نے ایک مرتبہ خطاب کیا تو میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میری ماں نے 30 سال زکوٰۃ نہیں، قربان جاؤں میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، اس نے 30 سال کی زکوٰۃ بنا کر دی ہے۔ اس نے کہا 30 سال میری ماں نے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی ان کو تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ کہتی ہے میرا سونا ہے بس، پڑے رہنے سے کیا ہے، جہنم بنا رہی ہیں خود۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ جو ہوں گے نا بڑے بڑی تختیاں بنائی جائیں گی اسی سونے کی، اور تختیاں بنا کے ماتھے پر، ان رخساروں پر، مختلف پہلوؤں پر، اس جگہوں پہ لگائی جائیں گی، داغی جائیں گی، جس کو اپنی زبان ہے دم ہلائے ہوئے سن، یہی سنا۔ اور جب وہ بھاگے گا روئے گا نا، وہ کہے گا کیوں روتا ہے؟ یہ وہی تیرا مال ہے نا جس کو تو سنبھال کے رکھتا تھا، جس سے تو اتنا پیار کرتا تھا کہ تو اللہ کی راہ میں بھی، اللہ کے مقابلے میں بھی اس کو تو زیادہ ترجیح دیتا تھا، تو اسے روتا کیوں ہے؟ یہ تو اس کو سینے سے لگانا، یہ تیرا وہی مال ہے جس کو تو سنبھال کے رکھتا تھا، اب کیوں گھبراہٹ؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسے زہریلا 2 منہ سانپ بنا کے پیچھے لگے گا تو وہ بھاگے گا، وہ کہے گا بھاگتا کیوں ہے؟ تیرا میں وہی مال ہوں نا، اب مجھ سے پیار کرنا، بھاگ کیوں رہا ہے؟ میں تیرا وہی مال ہوں، شکل بدل گئی ہے تو کیا ہوا، مال ہوں تیرا میں۔ اور یہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جو بکریاں ہوتی ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جو سال کا اکثر ایسا بیر چلتی ہیں، گایوں پر ہوتی ہے، اونٹوں پر ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو نہیں دیتے نا قیامت کے دن یہی بکریاں اس بندے کو رون دیں گی، یعنی اس کے اوپر آئیں گی، گزر جائیں گی، اور جب وہ آخری آئے گی تو پہلی پھر لوٹ کے آ جائے گی، یعنی اسے جب تک لوگوں کا حساب کتاب ہوتا رہے گا وہ اس کو رونتی رہیں گی، گائے یا اونٹ اس کے اوپر وہ رونتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میرا کہنے کا یہ ابھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میں نے صرف چند ایک آپ کے سامنے رکھی۔
اس بنیاد پر کہ تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر اس بات کا خوف پیدا ہو اور ہم ترجیح دیں